بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطنت عثمانیہ ویڈیو سیریز میں آج کے لیکچر نمبر 2 میں ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ اسلامی دنیا کے ساتھ ترکوں کا اتصال ہے۔ 22 ہجری 652 کو اسلامی فوجوں نے باب کے علاقوں کی طرف پیش قدمی کی تاکہ ان علاقوں کو فتح کریں۔ یہ وہ علاقے تھے جن میں ترک سکونت پذیر تھے۔ اسلامی سپاہ کے سپہ سالار عبد الرحمن بن ربیع رضی اللہ عنہ نے ترکوں کے سردار شہر بزار سے ملاقات کی۔ شہر بزار نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے صلح کی درخواست کی اور اس بات کا اظہار کیا کہ وہ ارمن پر حملہ کرنے کے لیے اسلامی لشکر میں شریک ہونے کے لیے تیار ہے۔ عبد الرحمن نے انہیں اپنے قائد سراقہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ شہر بزار نے سراقہ سے ملاقات کی اور ان سے اپنی خدمات پیش کرنے کے سلسلہ میں بات کی۔ سراقہ نے ان کی پیشکش کو قبول کر لیا اور اس بارے ایک عریضہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نام تحریر کیا اور انہیں اس بارے اطلاع دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی سراقہ کی رائے سے اتفاق کیا اور اس کے بعد مسلمانوں اور ترکوں میں باقاعدہ معاہدہ طے پا گیا۔ یوں مسلمانوں اور ترکوں میں کسی قسم کی جنگ نہ ہوئی بلکہ یہ دونوں لشکر ارمن پر حملہ آور ہوئے اور وہاں اسلام کی اشاعت ہوئی۔ اس کے بعد اسلامی لشکر فارس کے شمال مشرقی علاقوں کی طرف بڑھے تاکہ مسلمان لشکروں کے ہاتھوں دولت ساسانی کے سقوط کے بعد ان علاقوں میں الہی دعوت کی ترویج ہو سکے۔ یہ وہ علاقے تھے جو شمال کی طرف اسلامی سپاہ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ جب صلح کے معاہدہ کی بدولت یہ مشکلات ختم ہو گئیں تو ان علاقوں اور ملکوں تک پہنچنے کی راہ ہموار ہو گئی اور ترکوں اور مسلمانوں کے درمیان ربط و ضبط پیدا ہو گیا۔ ترک اسلامی تعلیمات سے بہت متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر کے اسلام کی اشاعت اور غلبہ دین کے لیے مجاہدین کی صفوں میں شامل ہو گئے۔ خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں طبرستان کا پورا علاقہ فتح ہوا۔ 31 ہجری کو اسلامی لشکر دریائے جینوں سے پار اترا اور ماورائے النہر کے علاقے میں پڑاؤ کیا۔ اس علاقے کے ترک جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام کا دفاع کرنے اور خدائی پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے جہادی سرگرمیوں میں شریک ہو گئے۔ اس کے بعد بھی اسلامی لشکر کی پیش قدمی جاری رہی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بخارا فتح ہوا۔ کامیابی و کامرانی کا یہ سلسلہ آگے بڑھا اور سمرقند بھی اسلامی قلم روح میں شامل ہوا، حتیٰ کہ اسلامی سلطنت کی سرحدیں وسیع سے وسیع تر ہوتی گئیں۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ ماوراء النہر کے تمام علاقے اسلامی سلطنت کا حصہ بن گئے اور ان میں بسنے والے ترک قبائل نے خالص اسلامی تہذیب و تمدن کو اختیار کیا۔ عباسی خلیفہ اور امراء کے درباروں میں ترکوں کا اثر و نفوذ بڑھنا شروع ہوا۔ ہر شعبہ میں ترکوں کی ایک خاص تعداد دیکھی جانے لگی۔ فوج کا طب اور حکومت
کے دوسرے اعلیٰ مناصب غرض کے کوئی ایسا شعبہ نہیں تھا جہاں ترک موجود نہ ہوں۔ اپنی خداداد صلاحیتوں اور اخلاص کی بدولت انہیں بڑے بڑے مناصب پر فائز کیا گیا۔ جب معتصم تخت خلافت پر مطمئن ہوا تو ترکی اثر و نفوذ کے سامنے اعلیٰ مناصب کے سب دروازے کھل گئے۔ بڑے بڑے منصب ترکوں کے سپرد ہوئے۔ ترک اب سلطنت کے ہر شعبہ میں کلیدی اسامیوں پر کام کرنے لگے۔ دراصل معتصم ارانی اثر و نفوذ کی بیخ کنی کرنا چاہتا تھا۔ ایرانی خلیفہ المأمون کے دور سے ایک بہت بڑی طاقت کی حیثیت سے حکومتی عہدے پر فائز چلے آ رہے تھے اور ان میں کافی حد تک خودسری کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے۔ معتصم کے اس اقدام نے لوگوں کو کافی حد تک مشتعل کر دیا۔ عوام اور سپاہ دونوں میں بے چینی پھیل گئی۔ یہی وجہ تھی کہ معتصم نے اپنے لیے ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی جہاں اس کی ذاتی فوج اور عوان و مددگار رہائش پذیر ہوئے۔ یہ نیا شہر سامرا کے نام سے مرسوم کیا جاتا تھا اور بغداد سے 125 کلومیٹر دور تھا۔ یوں تاریخ اسلامی کے اہم ترین دور میں ترکوں کو سلطنت میں خاصی اہمیت حاصل ہو گئی، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا کہ ترکوں نے ایک بہت بڑی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس سلطنت کا دولت عباسیہ کے خلفاء کے ساتھ مضبوط تعلق تھا۔ یہ سلطنت تاریخ میں سلجوقی سلطنت کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے دولت سلجوقیہ کا قیام کس طرح سے ہوا۔